السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو ہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو ہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے لیے آج تیسرا دن ہے اور تیسرے دن میں تیسری بری خبر آ گئی ہے۔ کہنا تو نہیں چاہیے، ویسے ہیٹرک کرکٹ میں اسے کہتے ہیں۔ تو اب تیسری بری خبر کیا ہے، یہ اس کے اوپر بھی جو ہے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب زرتاج گل صاحبہ نے، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ولاگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس کے اوپر ایک صاحب ہیں، انہوں نے ان کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا اور انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر دلچسپ خبریں، انصار عباسی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں، امریکی سفارت خانے کا وفد جناب آج اڈیالہ جیل پہنچ گیا ہے۔ بڑی دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ جناب کب آئیں گے اور کب اڈیالہ جیل جو ہے وہ امریکی وفد جائے گا۔ تو اب جناب پہلے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور وہ آتے ہی کہے گا چلو جی جہاز نکالو، میں نے جانا ہے جناب اڈیالہ جیل، اور پاکستان لینڈ ہوتے ہی کہے گا جناب مجھے عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملوایا جائے۔ چلو جی، بعد میں وہ خیر نہیں آئے، اور اب جناب خیر اس نے تو لفٹ نہیں کرائی، تو امریکی سفارت خانے کا جو وفد ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچا ہے، لیکن یہاں پہ بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے نہیں پہنچا۔ خبر یہ ہے کہ وہ بیسیکلی ایک امریکی نجات قیدی ہے، ظاہر ذاکر، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک قتل کا کیس تھا، یہ بیسیکلی اس سے ملنے کے لیے جو ہے وہ اس سلسلے میں وہاں پر گئے تھے، اور اس میں امریکی سفارت خانے کے اہلکار جو ہیں مائیکل پیٹرک، خاتون اہلکار ماریو اور سیکیورٹی آفیشلز میوج جو ہے وہ اس میں شامل تھے، اور ان کی وہاں پہ جو ہے وہ ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیرک ہے اس سے کوسوں دور جو ہے وہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو پی ٹی آئی والے تو خیر یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، خیر دیر ہے درست ہے تو آ کر خان صاحب سے ملاقات کریں گے، خاص طور پہ باہر والی جو لاٹ بیٹھی ہوئی ہے ان کو تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی، تو ان کے لیے جناب یہ ایک اچھی خبر نہیں آئی۔ اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے ایک خبر دی ہے جناب، اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے گزشتہ ہفتے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے آنے والے سینئر پارٹی رہنماؤں پر پارٹی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے تنقید پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اب اچھا، یہ میں پچھلے ولاگ میں یہ آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی سیٹ خطرے میں لگ رہی ہے۔ وہ بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے تھورو پرسن ہیں، لیکن یہی ان کی جو ہے وہ کمزوری بھی ہے، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں ان کے لیے جو ہے وہ چلنا مشکل ہو گیا، انٹل اور انلیس کو بہت بڑا جو ہے وہ ظاہری بات ہے کو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے تو شاید وہ سروائیو کر جائیں، لیکن مجھے جو ہے وہ جو لگ رہا ہے، جو صورتحال ہے اس سے لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہوگا۔ آگے انصار عباسی صاحب خبر میں کہتے ہیں کہ جی صورتحال سے آگاہ ذرائع نے انہیں بتایا کہ منگل کو عمران خان نے اپنے وکیل سلمان صفدر کے توسط سے اپنے تحفظات جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ کو پہنچائے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اسکول کلاس روم کی طرح جو ہے وہ نہ چلایا جائے۔ عمران خان نے الزام تراشی کا کھیل کھیلنے کے بجائے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور یہ تناظر اس وقت پیدا ہوا جب وہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے عمران خان صاحبہ کی بہن علیمہ خان صاحبہ کو اندر جانے نہیں دیا، اور سلمان اکرم راجہ کو جو ہے وہ ان کو بھی پیچھے ہی روک لیا گیا، لیکن بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر ان کی جا کر جو ہے وہ ملاقات ہو گئی تھی، تو یہ وہاں سے تناظر جو ہے وہ بیسیکلی شروع ہوا ہے۔ دوسرا ایک اور پیراگراف میں وہ خبر دے رہے ہیں کہ جناب امریکہ میں مقیم پارٹی رہنما اور بلاگر کے بارے میں عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو مشورہ دیا ہے کہ انہیں پارٹی کی سیاسی اور کور کمیٹی سے باضابطہ طور پر ہٹانے کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے، تاہم عمران خان نے یہ ہدایت کی ہے کہ انہیں کمیٹی کے اجلاس میں مدعو کیا جائے۔ اب یہ موسٹ پروبیبلی اگر میں ازیوم کروں تو یہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، فی الحال ان کو باقاعدہ طور پر نہیں نکالا گیا، لیکن وہ خود جو ہے وہ ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں۔ آپ یاد ہوگا کہ وہ کمیٹیوں کے اجلاس میں آج کل شرکت بھی نہیں کر رہے، اور ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا شہباز گل کو نکالنا۔ ہر پارٹی میں میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ایک بندہ ہوتا ہے جس کو اسی لیے رکھا ہوتا ہے کہ جناب وہ پڑ جاتا ہے اچانک ہی، اور یہ گالم گلوچ اور بدتمیزی کے لیے ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو شہباز گل صاحب بھی انہی ٹائپ میں ہی آتے ہیں۔ دوسرا اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جی پارٹی کے اندرونی ذریعے کے مطابق پارٹی رہنما اپنے رویے میں بڑھتے ہوئے عدم اطمینان کی وجہ سے پہلے ہی کچھ عرصے سے ان فورم سے غیر حاضر ہیں، وہی جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ ذرائع نے مزید کہا کہ رہنماؤں کو معلوم ہے کہ انہیں کمیٹیوں سے ہٹانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینیٹر اعظم سواتی کا مسئلہ بھی مختصراً زیر بحث ہے۔ عمران خان نے یہ بات دہرائی کہ وہ ملک کی خاطر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اعظم سواتی کو یا کسی اور کو اپنی طرف سے ذاتی ریلیف کے لیے لینے کے لیے اختیار نہیں دیا۔ اب یہ بیسیکلی اب ہو کیا رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ بلکہ اس کے اندر وہ کہتے بھی ہیں کہ جس طرح آپ سے کہا تھا کہ اگرچہ عمران خان نے اعظم سواتی کے تعلقات کے بارے میں شکوک کا اظہار کیا ہے، تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے ان کا موقف تبدیل نہیں ہوا جو پاکستان کی بہتری، جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے۔ یہ خبر میں پہلے ہی آپ کو دے چکا ہوں کہ بیسیکلی امپریشن یہی دیا جا رہا ہے کہ ہو کچھ بھی نہیں رہا، لیکن معاملات، بات چیت سب کچھ ہو رہا ہے، اور پیچھے جو ہے وہ مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں اور ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ خیر، اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کرانے کے لیے تحریری حکم نامہ جاری کرنے کی استدعا
مسترد کر دی ہے۔ 9 مئی کے کیسز میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ریمانڈ سے متعلق اپیل پر چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا پولی گراف اور وائس میچنگ ٹیسٹ ہونا باقی ہے، جسمانی ریمانڈ صرف 2 ٹیسٹ کے لیے درکار ہے، انہوں نے تعاون نہیں کیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ عدالت میں ایسی بات نہ کریں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ میرے موکل پر 300 سے زائد کیسز ہیں، عمران خان سے ہدایت لینے کے لیے سپریم کورٹ خصوصی ہدایات جاری کریں، سپریم کورٹ کی خصوصی ہدایات ہو تو میری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ چیف جسٹس نے سلمان صفدر سے مکالمے میں کہا کہ آپ نے جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جانا ہی ہے چلے جائیں، ہم کوئی حکم نامہ جاری نہیں کریں گے، آپ بغیر عدالتی حکم نامے ملاقات کریں، ملاقات ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 23 اپریل تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے روز جی ایچ کیو پر حملے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ راشد شفیق اور دیگر ملزمان پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک اور پروسیکیوٹر ظہیر شاہ بھی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ استغاثہ کے گواہان کی عدم حاضری کے باعث آج کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ عدالت نے گواہان کو آئندہ تاریخ پر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اب اس خبر کے اوپر آ جائیں جو میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہیٹرک ہوگی، اور پی ٹی آئی کے لیے مسلسل 3 دنوں سے جو ہے وہ بری خبریں آ رہی ہیں اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ویسے میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ کہنا تو ایسے نہیں چاہیے، لیکن ایک ظاہری بات ہے اب خبریں آ رہی ہیں۔ اور ہوا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک پریس ریلیز آئی ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے کیسے ہے۔ بیسیکلی ان کی مجلس عامہ کا جو اجلاس ہے انہوں نے کہا کہ جی مورخہ 15 اپریل 2025 کو منگل والے دن ہوا اور ان کی زیر صدارت سید واجد علی شاہ گیلانی صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے ان کی زیر صدارت منعقد ہوا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ججز سینیورٹی کیس میں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے اس میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے دائر کردہ آئینی درخواست کو مزید نہیں چلایا جائے گا۔ اچھا، یہ پٹیشنر بھی اس کے اندر یہی ہیں اور یہ کہا ہے کہ جی اس درخواست کو مزید پرسو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے یہ جو کیس ہے بیسیکلی ججز سینیورٹی سے متعلق، اور ججز آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چونکہ جا چکے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کیس کی نگرانی کر رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کیس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ وڈرا کرتے ہیں جب یہ آلریڈی معاملہ جو ہے وہ اعلیٰ عدالت کے اندر موجود ہے، اور ان کی جانب سے جو ہے وہ آئینی درخواست نمبر 23/225 سپریم کورٹ پاکستان میں دائر کی گئی تھی، اور اس کو واپس لیا جائے گا، جو کہ سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بغض پڑتال ریکارڈ جملہ مجلس عامہ سے اجازت حاصل کیے بغیر جو ہے وہ دائر کی تھی۔ موجودہ تمام مجلس عامہ نے اتفاق رائے کرتے ہوئے دستبرداری فیصلے پر اپنے دستخط جو ہیں وہ کیے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ بیسیکلی ثاقب بشیر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ بریکنگ نیوز، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا تاریخ کا بڑا یو ٹرن، ٹرانسفر ججز کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواست واپس لینے کے لیے صدر سید واجد گیلانی اور منظور احمد ججا نے اے او آر انیس محمد شہزاد کے نام اتھارٹی لیٹر جاری کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ بیسیکلی یہ جو صدر صاحب ہیں انہوں نے جو کمپین اپنی ساری کی تھی اور جتنے ووٹ لیے تھے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے نام پر جو ہے وہ سارا کچھ ووٹ لیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اظہر مشوانی نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے آگے ٹیگ کیا نیاز اللہ نیازی، شعیب ایڈوکیٹ کو اور علی بخاری کو، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ اشخاص آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن تھے تو ایک ماہ میں کیسے مکمل طور پر بدل گئے؟ جنہیں عمران خان کے نام ووٹ دلوائے جاتے ہیں کیا ان سے آپ لوگ سوال کریں گے، ان کا احتساب کریں گے؟ اب اگر اظہر مشوانی صاحب چیخیں مار رہے ہیں نا تو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ووٹ جناب خان کے نام پر آپ لوگوں نے لیا ہے کہ، اور ایک ماہ کے اندر آپ لوگوں کے کیسے حالات بدل گئے اور جذبات بدل گئے۔ ختیجہ صدیقی انہوں نے بھی بلکہ اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ خان کے نام پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ووٹ لینے والے تھوڑی غیرت کھا لیتے، آئین اور قانون کو بھی کچھ سمجھ لیتے، درخواستیں وڈرا مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز پک اینڈ چوز کر کے لانے کی مکمل لائسنس اختیار۔ اور بیسیکلی یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ ڈوگر صاحب کے حوالے سے جو آلریڈی قائم مقام چیف جسٹس ہیں، اصل اعتراض جو ہے وہ ان کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ججز سینیورٹی کو سپر سیڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو لایا گیا اور ان کو بنایا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا، پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں۔ یہ جناب پی ٹی آئی کے لیے ہیٹرک ہو گئی بری خبروں کی۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب انہوں نے بھی میڈیا ٹاک کی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ جناب قیادت کی مہربانی ہے کہ تحریک انصاف اب گلی کی سطح پر بھی احتجاج نہیں کر سکتی۔ 9 مئی سے لے کر اب تک دیکھ لیں عمران ریاض نے 2 سالوں میں کتنا کمایا۔ اوسطاً عمران ریاض نے ماہانہ 3.5 کروڑ روپے سے 4 کروڑ روپے کمائے۔ شہباز گل نے ماہانہ 3 کروڑ 30 لاکھ سے 3 کروڑ 60 لاکھ بناتا ہے۔ میرے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے۔ اچھا یہ میں یہاں پر تھوڑا سا شیر افضل مروت صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، کماتے ہیں لیکن اتنا نہیں کماتے جتنی فگرز آپ بتا رہے ہیں۔ اچھا جی اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اداروں کے خلاف
हर्जा सराई की अपने बयानिए बनाकर इन लोगों ने तहरीक इंसाफ का कचूमर निकाल दिया। मुज़ाकरात में गारंटर ढूंढ रहे होते हैं। एक मौके पर 3 गारंटर इस्टेब्लिशमेंट के थे और 3 गारंटर हमारी तरफ से थे। अली अमीन प्रिंसिपल गारंटर थे। यही मीडिया अली अमीन के पीछे लग गया, जिसकी वजह से सारा मामला रिवर्स हो गया। दिसंबर में दोबारा अमेरिका से डॉक्टर आए ताकि रुकावटें दूर की जा सके। नंबर 1, 2 और नंबर 3 तीनों से मुलाकातें हुई। यही मीडिया इन डॉक्टर्स के पीछे पड़ गया। तहरीक इंसाफ को इन यूट्यूबर से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा है। मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं। तो ये मैं भी पहले आपको बता चुका हूँ कि मुज़ाकरात जो हैं वो खैर अब भी जारी हैं। इसके अलावा ज़रताज गुल साहिबा ने एक ट्वीट किया था जो मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट था। तो एक साहिब हैं आसिफ खान साहब, इन्होंने इनको रीट्वीट किया। बट बेसिकली उन्होंने एक जुमला बीच से निकाला। जुमला ये था कि उन्होंने कहा कि जी ज़रताज गुल साहिबा ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि आदत है कि मैं सख्त से सख्त तनकीद भी जो है वो बर्दाश्त कर जाती हूँ। तो ये उन्होंने जुमला निकाला और नीचे उन्होंने लिखा कि जी मैडम, मैं आपसे बड़े महज़ब अंदाज से चंद सवाल किए थे 24 नवंबर के बाद, हालांकि वो तनकीद भी नहीं थी जिस पर आपने मुझे हलाक कर दिया और अभी तक हलाक कर रखा है। हालांकि मैं आपके शहर का एक्टिविस्ट ही हूं और इलेक्शन से पहले सारी रात सोशल मीडिया पर बैठकर आपके लिए कैंपेन भी की। इसके बाद मैं जब आपने मुझे ब्लॉक किया तो मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए आपसे सवालात किए, वीडियोस बनाई, आपसे सवालात पूछे कि कैसे डेरा गाजी खान से जनरल सेक्रेटरी आतिफ मस्तोई इस्लामाबाद एहतजाज पर पहुंच गया लेकिन आप ना पहुंची। कैसे शहीद शफीक लुंड डेरा गाजी खान से इस्लामाबाद पहुंच गया लेकिन आप ना पहुंची। इसके बाद आपने मुझे अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स और चंद भाड़े के गुंडे, उन्होंने आगे मेंशन नहीं किया, से मुझे धमकियां दिलवाईं और यहाँ तक कि कोट चट्टा पुलिस को भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। कैसे वो वक्त आने पर ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद भी मैं तुझसे ना डरा तो तुमने मुझे FIA की धमकियां दिलवाईं जो ऑन द रिकॉर्ड हैं और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो करने वाले मौजूद फॉलोअर्स जानते हैं। आप में कुव्वत बर्दाश्त सिफर है और आप अपने आप में एक जर्नल हो जिसे तनकीद नहीं पसंद। सो ये झूठ मत बोलो कि आप तनकीद बर्दाश्त कर सकती हैं। शुक्रिया। तो ये जो है वो उन्होंने ट्वीट किया है और मेरा ख्याल है कि ज़रताज गुल साहिबा के अंदर जो है वो गिने चुने ही जो उनके जर्नलिस्ट हैं उनको भी ख़ास तौर पे एक तो इंटरव्यू देती हैं और उनके अंदर जो बर्दाश्त का मादा है वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कम ही है। ये सही कह रहे हैं। इसके अलावा मरीम रियाज भट्टू ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बुशरा इमरान खान ने मुझे पैगाम भिजवाया है कि उनका कोई फोकल पर्सन नहीं है और उन्हें फोकल पर्सन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए किसी को भी उनका फोकल पर्सन ना समझा जाए। मुझे जहाँ तक याद है कि नई मैदर पंजोता और दीगर की ये ड्यूटियाँ लगी थी। 2 एक और नाम थे। इससे पहले मिशाल यूसुफ जई साहिबा इनकी फोकल पर्सन थी, लेकिन अब अगर उनकी बहन खुद कह रही है तो मेरा ख्याल है कि होगा ऐसे ही कि कोई नहीं होगा। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा ने जनाब एक फ़ोर्स जो है वो लॉन्च कर दी है और ये फ़ोर्स जो है ये मैंने पहली दफ़ा ऐसी फ़ोर्स देखी है। ये माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ोर्स है बेसिकली, और ये बेसिकली मरीम औरंगज़ेब साहिबा का प्रोजेक्ट है, लेकिन बाकायदा तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो इसका मतलब इफ्तिताह किया है और बुनियाद रखी है। अच्छा जी, इसका जो काम है बेसिकली इनकी जो एक पासिंग आउट पूरी परेड हुई और मोटर बाइक पर मुश्तमिल जदीद स्क्वाड, एमिशन टेस्टिंग सिस्टम, हॉक आई ड्रोन्स, मोबाइल्स, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सारे जो हैं वो इसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। मतलब माहौलियात के हवाले से एनवायरनमेंट को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में ज़ीरो प्लास्टिक कैंपेन और मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का भी जो है वो आगाज़ किया जाएगा। ये अच्छी बात है। माहौलियात के हवाले से काम होना चाहिए। जिस तरह से हमें नुकसान हो रहा है तो माहौलियात के हवाले से मेरा ख्याल है बारिशें भी इस साल बहुत कम हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है वो काम होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं एक फुटेज आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक कैश कैरी करने वालों की वैन है और इससे आप देख रहे होंगे कि धुआं किस तरह से निकल रहा है। अब मैं देखता हूँ कि इसके अगेंस्ट ये जो आपने बनाई है फोर्स, ये एक्शन लेती है या नहीं। इस तरह की और भी बहुत सारी गाड़ियाँ लाहौर में चलती हैं। अब मैं देखता हूँ इसके ऊपर एक्शन होता है या नहीं। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर जो आई है और वो ये आई है कि जनाब कोयटा से थोड़ा सा पीछे लखपास पे अख्तर मैंगल साहब ने अपना धरना जो है वो ख़त्म कर दिया है और मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि मारंग बलोच के हवाले से अभी एक दिन पहले फ़ैसला आया था कि उनको जो है वो रिहा नहीं किया गया और इन्होंने जो है वो बहरहाल धरना ख़त्म कर दिया है। और सुनने में आ रहा है कि मारंग बलोच ने कोई एफिडेविट भी जो है वो साइन किया है और उसमें ये कहा गया है कि जी कि मैं मतलब रियासत के तमाम कानून, ज़ाब्ते और कवायद जो है वो उनके ताबे हूँ और मैं उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो रिहा नहीं हुई तो अख्तर मैंगल साहब ने लेकिन अपना धरना जो है वो ख़त्म कर दिया। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ रहनुमाओं ने जब वहाँ पर जाकर उनको बताया कि यहाँ पर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप कोयटा से वैसे भी 30 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं और यहाँ से कोई डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रही। अब या तो उन्होंने मेरा पता नहीं उन्होंने दिल छोड़ दिया है या कोई और वजह है, लेकिन ये धरना जो है वो उन्होंने अब बाकायदा तौर पर ख़त्म कर दिया है। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।